موجودہ دور اور آنے والے وقت میں ناقابل یقین انوکھی اور انتہائی خطرناک بیماریاں سامنے آ رہی ہیں۔ ایسی بیماریاں جن کے بارے میں جان کر لگتا ہے کہ بس اب موت کی آغوش ہی اس کا علاج ہے۔ جادو، جنات کے شکار انسان یا وہ لوگ جن کو اپنی جان جانے کا خدشہ ہو، ان تمام جملہ مسائل و مصائب کے لیے شیخ الوظائف حضرت حکیم محمد طارق محمود مجذوبی چغتائی دامت برکاتہم نے پہلی بار ایک خاص راز سے پردہ اٹھایا ہے، جو بستر مرگ پہ لیٹنے والوں کے لیے زندگی کی نوید اور سسکتے تڑپتے غم کے ماروں کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ عمل تسبیح خانے کا خود ساختہ نہیں، بلکہ صدیوں سے مستند کتب اور اکابرین سے ثابت شدہ ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ وہ عمل کیا ہے۔ شیخ بونی ایک بہت بڑی ہستی ہیں رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے شمس المعارف اور لمعات النورانیہ۔ ایک عجیب بات لکھی ہے، اگر کوئی بندہ قتل یا عذاب سے اپنی جان کا اندیشہ ہو، میں اس کا مختصر بتا رہا ہوں، اس کا تفصیلی کتاب کا حوالہ بھی دیتا ہوں، یا اس کو خطرہ ہو کہ مجھے کوئی قتل کر دے گا، یا عذاب کا خطرہ ہو۔ عذاب سے مراد جادو کا عذاب، جنات کا عذاب، نظر بد کا عذاب، کوئی بیماریوں کا عذاب، کوئی مشکلات کا عذاب، کوئی ناکامیوں کا عذاب، کوئی پریشانیوں کا عذاب، کسی بھی عذاب کا خطرہ ہو اگر، اور جان جانے کا اندیشہ ہو، جان چلی جانے کا اندیشہ ہو، اس کو چاہیے کہ ایک بہت تر و تازہ مینڈا جو قربانی کے جانور کی طرح جملہ عیبوں سے پاک ہو، عیبوں سے پاک ہو، اس کو کسی سنسان جگہ پر قبلہ رخ کر کے جلدی سے ذبح کر دے۔ ذبح سے قبل یہ اہتمام ضرور کرے کہ ایک گڑھا پہلے سے کھود کر تیار رکھے تاکہ اس مینڈے کا تمام خون اس گڑھے میں جمع ہو جائے، اس گڑھے میں جمع ہو جائے، خون وغیرہ جتنی بھی اس کی آلائش ہے وہ ساری اس گڑھے میں جمع ہو جائے۔ پھر اس گڑھے کو مٹی سے اچھی طرح دبا دیں تاکہ اس کا خون کسی کے پاؤں کے نیچے نہ آئے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اندر راز بڑے ہوتے ہیں۔ ایک اس میں راز ہے سنسان جگہ پہ لے جائیں، جنگل سنسان جگہ ہو، ایک راز یہ ہے۔ دوسرا، اس کو گڑھے میں دبائیں۔ تیسرا راز یہ ہے اس کے اوپر کسی کا پاؤں نہ آئے۔ اور چوتھا راز یہ ہے کہ ایسا جانور ہو جو عیبوں سے پاک ہو۔ عیبوں سے مراد جیسے قربانی کے لیے سینگ ٹوٹا ہوا نہیں، ٹانگ ٹوٹی ہوئی نہیں، کمزور مریل ہو، صحت مند فربا لکھا ہے۔ اب یہ احتیاطیں سنتے جائیں۔ اب اگلی احتیاط کہا کہ اس گوشت کے 60 حصے کر کے سری، پائے، کلیجی، کھال وغیرہ بھی تقسیم کر دے، لیکن اس کے گوشت میں سے خود کچھ نہ کھائے، نہ اپنے اہل و عیال کو کھلائے، نہ رشتہ داروں کے کھلائے۔ شیخ بونی نے لکھا ہے کہ ایسا کرنے سے انشاءاللہ اللہ کے حکم کے اس کے سر سے بلائیں ٹل جائیں گے، یا اس کے لیے فدیہ ہوگا۔ جس تکلیف و مصیبت کا خدشہ ہوگا اس سے انشاءاللہ اس سے حفاظت ہوگی۔ اور تمیری فرماتے ہیں یہ عمل متفق ہے، آزمودہ ہے، تجربہ شدہ ہے اور صدیوں سے آزمودہ ہے۔ حوالہ کہ آپ کتاب حیات الحیوان جلد دوم صفحہ نمبر 579، اور اس کو نوٹ کیا ہے کتاب لطف اللطیف میں مولانا مسعود اظہر نے مکتبہ عرفان سے یہ کتاب چھپی ہے، اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔